جی آیت نمبر 6 سے ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے اوپر برابر ہے، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ جو انذرتہم ہے اس میں حمزہ کو حمزہ استوا کہتے ہیں، حمزہ السویہ، یہ شاید قطر میں آپ نے پڑھا ہوگا کسی شعر میں آیا ہے۔ تو سواؤن یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں کہ برابر ہے۔ اچھا کیا برابر ہے، یہ حمزہ تسمیہ کے بعد کیا ہو جاتا ہے، وہ مصدر کی تعبیر میں ہو جاتا ہے، یعنی سواؤن انذار، انذار سواؤن الانذار یوں کہہ دیں مصدر کی تعبیر میں کر کے، کہ انذارہم یعنی ان کی انذار کرنا، یا انذار کا آپ کا انذار کرنا، ہم ان کو، ٹھیک ہے جی، انذار کا ایاہم، یہ کیا برابر ہے کہ آپ انذار کریں یا عدم انذار، یعنی آپ کا انذار اور عدم انذار، ڈرانا اور نہ ڈرانا، یہ ان کے اوپر برابر ہے، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ہاں حمزہ استفہام میں اتنی حمزہ سویہ ہے، حمزہ سویہ، اس کے مطلب کیا ہوتا ہے، برابر ہے، چاہے سواؤن برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اردو ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی میں نہیں کرتے، سواؤن کا خود یہی معنی نہیں ہے، سواؤن کا برابر معنی نہیں ہوتا، چاہے سواؤن کا برابر ہے، آگے جو ہے نا انذار میں جو حمزہ استفہام کا معنی ہے جو ہے نا، یہ حمزہ استفہام یہ بھی دو چیزیں جو اس کے بعد آ رہی ہیں ان کو یہ برابر کر رہے ہیں۔ سواؤن کا مطلب برابر ہو گیا، کون سی جو چیزیں برابر ہیں، تو وہ حمزہ آپ لگائیں گے، آگے پھر ام لگائیں گے، تو وہ بتائے گا کہ یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ والی برابر کی جا رہی ہیں، کہ انذار اور عدم انذار یہ دونوں کیا برابر ہیں، ٹھک ہے۔ ہاں ماضی کے ہوتا ہے لیکن بلاغی نکات کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ وہ ان کا نقطہ پکا ہو گیا، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا چاہے آپ انہیں نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر یہ چیز کیا برابر ہے۔ یہ کیونکہ لم یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، وہ عدم انذار بن جاتا ہے، مصدر کی تعبیر میں ہو جاتا ہے، تو انذار اور عدم انذار میں کوئی ماضی کی بات نہیں ہوتی کہ ماضی میں ڈرائیں، مستقبل میں ڈرائیں، جب بھی ڈرائیں، ان کے اوپر کیا برابر ہے، یہ چینج ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ یہ جو مہر لگانا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مہر ایک چیز ہوتی تھی، یعنی وہ باقاعدہ جب ایک خط بند کرتے تھے تو اس کے اوپر وہ دھاگا باندھ کے درمیان میں ایک بٹن کی طرح کی چیز وہ لگا دیتے تھے۔ اب جب بھی اس خط کو جس کے اندر وہ ڈالا گیا وہ جب کھولنا ہوتا تھا تو مہر توڑنی پڑتی تھی، مہر توڑے بغیر وہ نہیں کھلتا تھا۔ اسی طریقے سے خاص برتن ہیں جن کے اندر شراب وغیرہ یا کوئی چیزیں قیمتی رکھی جاتی تھی تو ان کے اوپر مہر لگاتے تھے، یعنی وہ جو ڈھکن ہے نا اس طریقے سے بند کرنا کہ جب اسے کھولیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، جیسے سیل ٹوٹنا آج کل کے جو آپ زبان میں لے لیں کہ جو کین وغیرہ ہوتے ہیں جن کو عراقی کیا کہتے ہیں، قوطیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چھوٹی بوتل قوطیہ آپ لے کر آتے ہیں تو اس کی سیل ٹوٹ جانا، پن پیک جیسے موبائل ہے، پن پیک کی کیا ہے، سیل ٹوٹ جانا، تو یہ پن پیک چیزوں کو توڑنا اس سے کیا ہے، مہر کو توڑنا ہے۔ تو مہر کسی چیز کے اوپر لگ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باہر والی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بالکل آپ کیا پن پیک لیتے ہیں موبائل، اور اسی طریقے سے سیل اس کے اندر لگی ہوئی ہے، جو بوتل آپ خریدتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے، تو اب ٹن پیک کے اوپر جو سیل لگی ہوئی ہے وہ باہر والی چیزوں کے اندر نہیں جانے دے گی۔ تو یہی تعبیر کیا ہے، ختم کی ان کے دلوں کے لیے استعمال ہوئی کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی، یعنی اب باہر والی کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی، بالکل محفوظ ہو کے دل، ٹھیک ہے۔ محفوظ ہونے کیا مطلب ہے کہ باہر کی چیزیں بھی اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اور یہ جو منافقین ہیں نا اللہ کے رسول سے اس طرح کی باتیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، خوبصورت، آپ کی باتوں نے اثر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ غلاف میں پیکنگ میں ہے نا۔ وہ دوسروں کو کیا کہتے تھے کہ بھئی ان کے جو دل ہیں نا وہ غلاف میں لپٹے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول انہیں قائل کر لیتے ہیں، ان کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن ہم وہ عظیم لوگ ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نا غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں کی اوپر بھی بڑی اچھی سیکورٹی ہے، بڑے اچھے پردے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پردے کیا ہے آپ کی باتوں کو روک لیتے ہیں، اور دل بھی کیا ہے وہ غلاف کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں، تو کیونکہ ہم جو ہے نا سیل پیک والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہ آپ کی باتیں اثر نہیں کریں گے۔ قرآن نے بھی یہی انداز اپنایا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کی دلوں پہ مہر لگا دی، ہاں رسول خدا ان کو چھوڑ دیتے، پھر رسول خدا کو بھی پتہ تھا کہ پھر کوئی بات اثر نہیں
ہاں اثر نہیں کرتی، بس یہ ہے کہ رسول خدا کو وہ جو ٹینشن ہوتی تھی نا، وہ ان کی وجہ سے دل چھوٹا کرتے تھے اور پریشان ہوتے تھے. اس پریشانی کو ختم کیا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، پہنچا دینے. یعنی جن بندوں کے اوپر باتوں کا اثر بھی نہیں ہوتا نا، ہماری ذمہ داری سب کی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہنچا دیں بات ان کے اوپر. وما علینا الا البلاغ کی وہاں پہ سینس چلتی ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. ہاں حجت تمام ہو جائے. یعنی یہ جو جہنم میں سارے لوگ ہوں گے، ان سے وہاں پہ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، تو یہ سارے کہیں گے کہ جی ڈرا رہے تھے، لوگ بھی بتا رہے تھے. کوئی بھی وہاں پہ نہیں کہے گا کہ جی ہمیں تو کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ کب چیز ہوتی ہے کہ جب بارہا ڈرانے والا انہیں کوئی ہو. ہاں اس کے بعد جو ہے نا ٹینشن کس بات کی ہوتی ہے، بھائی بندے سیدھے نہیں ہو رہے، اتنی محنت ہو رہی ہے، ایفرٹ ہو رہی ہے، سیدھے کیوں نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، آگے قرآن مجید کی آیات میں ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اتنی ٹینشن کیوں پریشانی لے رہے ہیں. آپ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی اللہ ہدایت دے گا جس سے اللہ چاہے گا. اور یہ جو دلوں کے اوپر مہر لگ جانے ہیں، یہ بھی نظریہ جبر ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ پھر وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسے کسی بات کا ڈر نہیں لگتا، جس سے ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹ پن آ جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے اس کے اپنے سارے کرتوت ہوتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ جو ہے وہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، بلکہ وہاں پہ لفظ جملے کیا استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. تو گمراہ کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس نہج تک پہنچایا کہ اب ان کا دل ہی نہیں کرتا اچھی بات سننے کا، اچھی بات پہ عمل کرنے کا. تو یہ انہوں نے اپنی نفسیات کو یہاں تک پہنچایا نا، جسے ہم کیا کہتے ہیں لا علاج مرض. یعنی آپ اس کو جسم کے ساتھ مثال دیں کہ ایک بندے کا جو ہے وہ معدے کا مسئلہ تھا. یعنی ایک ہمارے برادر تھے پاکستان میں، تو اب ان کے لیے کیا چیز تھی کہ وہ احتیاط کریں. وہ احتیاط نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، مرچوں والے سارن بھی کھا لیے، ڈبل ٹرپل بھی کھا لیے، اور سارا نظام چلتا رہا. تو آخر میں جا کے بالکل ان کا معدہ ختم ہو گیا. اب وہ جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی رہ گئے اور اس چیزوں سے. اب جس مرحلے پہ وہ پہنچے تو اب ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی اب اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جسم کی مثالیں. ایسے ہی مثالیں کیا ہیں، ہمارے مزاج اور روح کی مثالیں بھی ہیں. یہ جو ہماری روح ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، ایک حد تک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر انسان اس کو چھوڑ دے، اس کے اوپر محنت نہ کرے، اپنے آپ کو کمپلیٹ اور مکمل نہ کرے. یعنی ہم سارے محنت کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو مکمل کرنے کی خاطر. یعنی ہمارا عبادت کو دل نہیں کرتا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اپنے جسم کو تھکانے کا دل نہیں کرتا، تو ہم اپنے مزاج کو چینج کر رہے ہیں، مسلسل محنت کر رہے ہیں. اور اس محنت کو کرنے کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کمال کی طرف جا رہے ہیں نا، اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. کوئی زیادہ کمپلیٹ جلدی ہو جاتا ہے، کسی کو ٹائم لگتا ہے، کوئی مزید درجے کے اوپر درجے. ٹھیک ہے، تو اب جو بندے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اوپر توجہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ آپ کی باتیں کیسی ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی توفیقات کیا ہو جاتی ہیں، سلب ہو جاتی ہیں. یہی توفیقات سلب ہونے کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اب دل کے اوپر جب مہر لگ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین اخلاق اور بہترین جو انداز بیان ہے ان کا سمجھانے والا، اس سے بہتر کس کا ہو سکتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ان کو تبلیغ کر رہے تھے، اثر نہیں ہو رہا تھا. تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ مولئت بطونکم من الحرام، کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ حرام کھا کھا کے اب اللہ کے رسول بھی نصیحت کرے، یا خود اللہ کے رسول کا جو نفس رسول ہے یا ان کا بیٹا بھی نصیحت کرے، تو وہ بھی اثر نہیں کرتی چیز، اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی وجہ سے نہیں کہتے کہ رسول خدا کے جو شاگرد ہیں وہ کتنے کرپٹ ہو گئے، انہوں نے دین کے کتنے نظام بنا لیے. تو یہ نظام چلتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو اس نہج پہ پہنچایا کہ اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کیا لگ گئی. ٹھیک ہے، اب جب مہر لگ جاتی پھر اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے بھائی یہ خود متقی بننے کو تیار نہیں ہے، خود بچنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم ان کو کیا کہیں. تو پھر ان کی جو ہے وہ مزید کیا ہو جاتا ہے، گمراہی میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری جبر نہیں ہوتا، یہ انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس حالت پہ نہ لے کر جائے کہ جب اس کے اوپر کوئی چیز بھی اثر انداز ہونا چھوڑ دے. یعنی یہ خطرناک حالات ہوتے ہیں. یہ ہر انسان کے اوپر ایسے حالات طاری ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں دلوں کے اوپر مہر لگ جانا. اچھا، توفیقات کا سلب ہو جانا، دلوں کے اوپر مہر لگ جانا، یہ ایک ہی الفاظ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا، دلوں کے اوپر مہر لگ گئی، والا سمعہم، ان کی سماعت کے اوپر، والا
ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی جو نظریں ہیں نا اس کے اوپر کیا پردہ ہے، نظروں کے اوپر کیا پردہ بن گیا، پڑ گیا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یعنی آپ بالکل آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو تکفیری گروپ والے ہیں ان کو حقائق نظر نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی ایران کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے امریکہ ایران اب بھی ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فقط جو ہے نا ہمارے خانہ کعبہ کو اور سعودی عرب کو گرانے کی ساری کیا سازش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی یہ کہتے ہیں انہیں چیزیں نظر بھی نہیں آ رہی، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے اوپر کیا ہے، پردہ ہے۔ تو اب اتمام حجت تو لوگ کریں گے، ساری چیزیں سمجھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا کہ بھئی آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ساری چیز برابر ہے، کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے کیا آ چکا ہے، پردہ آ چکا ہے۔ آپ واضح طور پہ ان کو پکڑ کے لے بھی جائیں نا کہ بھئی یہ دیکھو یہ بندہ مار رہا ہے، یہ مر رہا ہے، پھر بھی کیا انہیں نہیں سمجھ آئے گی، نظر ہی نہیں آئے گا اس کو یہ چیز۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کیا دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آ جائیں کہ مصنف اس کے کیا کیا معنی بیان کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، کفروا کی انہوں نے تفسیر مصنف نے کیا کی کہ باللہ، کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وبما آمن بہ، اور ما اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ آمن بہ، کہ جس کے اوپر ایمان لے کر آئے، کون، ہؤلاء المؤمنون، کہ جس کے اوپر یہ مومن ایمان لے کر آئے ہیں نا ان چیزوں کا بھی کیا ہے کہ انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے انکار کے ساتھ ساتھ قرآن کا اور دیگر تعلیمات کا بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم، انذرتہم کا کیا معنی کیا کہ اخوفتہم، کہ حمزہ استفہام جو ہے وہ حمزہ تسویہ لے کر ہے، خوفتہم تخویف سے، کہ آپ انہیں کیا ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ ڈرانے کا کیا مطلب ہے کہ وہی آخرت کے عذاب سے ڈرانا، کہ اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو اخبر تعالی عن علمہ فیہم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خبر دی ہے عن علمہ، کہ جو اللہ کا علم ہے فیہم ان کے متعلق، یعنی اللہ نے خبر دیا، یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر جبر قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اب یہ بندے مجبور ہو چکے ہیں گمراہی ہوں گے، یہ اللہ نے خبر دیا ہے کہ یہ ہدایت نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا رہیں گے، فیل رہیں گے۔ اور اللہ کے علم کی وجہ سے کوئی بندہ مجبور نہیں ہوتا، جیسے استاد کو علم ہوتا ہے کہ فلاں بندہ کیا ہے، فیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ کیا کہے کہ جی استاد نے تو پہلے کہہ دیا تھا میں نے فیل ہونا ہے، اب میں نے فیل ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو مجبور ہوں، ٹھیک ہے۔ تو استاد کیا کہے کہ بھئی میرا یہ تجربہ کہتا تھا فیل تو آپ اپنی وجہ سے ہوئے ہیں نا، ہماری وجہ سے تو نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اب میرا علم آ گیا تو اب چونکہ میرے علم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی لہذا یہ مجبور ہو گئے، مجبوری کی بات نہیں، اللہ کو علم ہے کہ یہ اپنی اختیار سے ہی گمراہ رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ ان کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں پہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں ختمہ کی کہ واسم کیا ہے، واسمہ یوسم ہم نے پڑھا تھا اسم کی بحث میں، واسمہ کا کیا پڑھا تھا، نشان لگانا نا، کہ واسمہ کہ اللہ نے دلوں کے اوپر نشان لگایا ہے، بسمتن ایک ایسی علامت لگا دی ہے، یعنی ان کے دلوں کے اوپر ایک ایسی علامت لگا دی ہے کہ یعرفھا، کہ اس علامت کو جاننے والے ہیں، کون جاننے والے ہیں، من یشاء، کہ جو اللہ چاہتا ہے اس علامت کو کیا ہے وہ جان لیتے ہیں، یعنی اللہ جن کے متعلق چاہتا ہے کہ وہ اس علامت کو جان لیں تو ان کو یہ علامت کیا نظر آ جاتی ہے۔ اب وہ کون سی ہستیاں ہوتی ہیں جن کے متعلق اللہ چاہتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس بندے کے چینجنگ کے کوئی امکانات نہیں ہیں، من ملائکتہ ہی، وہ اللہ کے فرشتے ہو سکتے ہیں، و اولیاء، اور اللہ کے کیا ہے اولیاء مقرب، جو مقرب اس کی ہستی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ان کو جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں ان کے اوپر چینجنگ نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی، اور فقط یہ سسٹم ہمارا کہاں تک رہے گا، بلاغ المبین تک رہے گا، کہ ہم فقط کیا پہنچائیں گے، آگے چینج ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ یعنی یہ ملائکہ اور اولیاء کیا ہیں، اذا نظروا الیہا، جب وہ ان کی طرف دیکھیں گے تو انہیں پتہ کیا چل جائے گا کہ بانہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وعن الرضا علیہ السلام، اور امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ هو الطبع علی قلوب الکفار عقوبۃ علی کفرہم، کہ طبع کسے کہتے ہیں، نقش کرنا نا، طبعات بھی اسے کہتے ہیں، کہ یہ ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے، نقشہ ایک بنا دینا، یعنی اس کے اوپر دلوں کے اوپر ایک چیز نقش کر دی گئی ہے، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس چیز کی طباعت کروائی، آپ کا جو ہے وہ نام لکھوا کے مدرسے کا نام طباعت کروا کے دیوار پہ باہر لگا دیا، تو یہ آپ کیا کہیں گے، ماشاءاللہ یہ اچھی طباعت آپ نے کروائی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کا مدرسہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو ایسے امام رضا علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جو کفار کے دل ہیں ان کے اوپر ایک نقشہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، ایک چیز جو ہے وہ طباعت کر کے لگائی گئی ہے باقاعدہ۔ ہاں وہ کن کو نظر آتی ہے، وہ اللہ کے اولیاء اور فرشتوں کو نظر آتی ہے،
وہ اس کا تعلق یعنی ان لیبارٹری وغیرہ والی چیزوں سے نہیں ہے کہ لیبارٹری کے ذریعے سے آپ سرچ کریں اور دل کے اوپر کیا ہے وہ طباعت لگی ہوئی نظر آ جائے، وہ جو باقاعدہ مہر ہے نا وہ لگی ہوئی نظر آ جائے. یہ ایک الگ دنیا ہے، اس تک ابھی تک سائنس بھی نہیں پہنچی کہ باقاعدہ دلوں کے اوپر وہ نظر آئے گا کہ دیکھو جی پرنٹ ایک پرنٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ، چیز طباعت کیا چھپی ہوئی ہے ایک چیز. اور یہ کیوں ان کے دلوں کے اوپر اس طرح کا جو ہے وہ چھاپا لگایا گیا ہے، نہیں چھاپ ڈالی گئی، اس طرح کا نقشہ بنایا گیا، عقوبتاً علی کفرہم، یہ ان کے کفر کی کیا ہے عقوبت ہے، کفر کا کیا ہے انجام ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ مسلسل انکار کرتے رہے، جو بار بار انکار کرے تو پھر آخر پہ کیا ہے ان کے دلوں کے اوپر وہ پرنٹ لگا دیا جاتا ہے کہ اب یہ لوگ جائیں ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ دوسری آیت سے کیا ہے وہ تشریح لینا. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، کہ اللہ نے ان کے اوپر نقش لگا دیا ہے ان کے کفر کے سبب سے، بار بار انکار کرنا، جان بوجھ کے انکار کرنا اس چیز کا. وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں غطا، غطا کسے کہتے ہیں؟ پردہ. اقول، اب مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ میں کہتا ہوں کہ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ تَحَكُّمًا حِكَایَةً لِقَوْلِهِمْ، کہ یہاں جو غشاوہ کا اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے نا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر کیا ہے پردہ ہے، یا اسی طریقے سے کہا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے تحکم ہو. تحکم کسے کہتے ہیں؟ طنز کرنا. ٹھیک ہے، یہ ان کے اوپر کیا ہے طنز کرنا ہو. کیوں؟ حکایتاً لقولہم، انہی کی بات کو کیا ہے ریپیٹ کر کے، حکایت کر کے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ وہ لوگ خود کہتے تھے، خود کیا کہتے تھے کہ وہ ان کے یہ جملے ہیں کہ قلوبنا فی اکنہ، اکنہ کسے کہتے ہیں؟ غلاف. کہ وہ یہ خود کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، مما، اس بات سے کہ تدعون الیہ ہے کہ جس بات کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں نا اس کی نسبت سے ہمارے دل تو کیا ہے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ کی بات ابھی نہیں پہنچے گی. وفی آذاننا وقر، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے کانوں میں کیا ہے وقر ہے، وقر یعنی بہرا پن ہے، ہمیں آپ کی بات اتنی سمجھ نہیں آتی. اور وہ یہ بات بھی کہتے تھے کہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے ایک پردہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بات اپنی جو ہے وہ خوشی سے کہتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر طنز کرنے کے لیے کہتے تھے. ٹھیک ہے جی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے پکے لوگ ہیں، بھئی ہمیں زمانہ خراب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یا کچھ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے ہیں، ہمیں یہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں لے کر آ سکتے، ہم اس پارٹی کے پکے ہیں جی، دوسری پارٹی والے ہمیں اپنی پارٹی میں لے کر نہیں جا سکتے. تو وہ اس کے لیے یہی الفاظ بولتے تھے. تو اللہ نے بھی انہی کے اوپر طنز کیا اور یہی بات کہی کہ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، آنکھوں کے آگے پردہ ہو چکا ہے، کانوں میں بہرا پن آ چکا ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھو گے. یعنی انہی کی بات کو دہرایا کہ جو وہ کہتے تھے. اچھا، ایک بات یہ ہو سکتی ہے، یا دوسرا استعمال کیا ہے کہ او فی الآخرت ہے، کہ یہ جو ہے وہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر ہے، آنکھوں کے آگے پردہ چھایا ہوا ہے. یہ ساری کس کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت کی بات کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں آیت ہے، وہ آیت کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے تو یہ لوگ اندھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے. یعنی اندھے، بہرے اور گونگے طور پہ بہت سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا کہ جو وہاں پہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکیں گے، سن بھی نہیں سکیں گے، بالکل جو ہے وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو ممکن ہے مصنف کہتے ہیں کہ اس سے آخرت کی ایک صورتحال کی طرف بھی کیا وہ اشارہ ہو. اس میں وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کو بھی کچھ ایسے عذاب ہے نا کہ جو وجہ سے گانے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ سارے ایسے سب کے اندر برابر ہیں، یعنی عذاب کے سسٹم سارے برابر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ بندے ہیں جو کفر کا، یہ قرآن میں جو لفظ کفر آتا ہے نا یہ انکار کے معنی میں آتا ہے کہ جو بندہ بھی کسی بھی تعلیم کا انکار کرے، عملی طور پہ انکار کرے، قولی طور پہ انکار کرے، یہ اس کے اوپر لفظ کفر کا کیا اطلاق ہوتا ہے. یعنی لغوی معنی سے کہتے ہیں، فقہی معنی مراد نہیں ہوتا. فقہ میں جو آپ نجاسات میں پڑھتے ہیں کافر، اس کی تعبیر، اس کا مطلب الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پہ جب یہ سوال ہوگا کہ بھئی اگر آپ آخرت کی بات کر رہے ہیں تو قرآن مجید نے یہ تو نہیں کہا کہ آخرت میں ایسے ہوں گے، یہ تو سیدھا سیدھا کیا ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے نا. خاتم اللہ، اللہ نے کیا ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ماضی کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہر والی بات آئے گی نا کہ ماضی کا سیغہ، ماضی کی بات ہو رہی ہے. تو مصنف آگے بلاغت کی بات لے کر آ جائیں گے کہ وَالتَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي لِتَحَقُّقِهِ، کہ ماضی کی تعبیر کیوں لے کر آئے ہیں؟ گویا کہ یہ کام کیا ہے متحقق ہو چکا ہے. تو یہ بلاغت کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گویا کہ ہو چکا ہے، گویا کہ آپ شادی شدہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ، گویا کہ آپ مجتہد بن گئے، اچھی بات کریں، گویا کہ آپ فقیہ بن گئے. اب آمین نہیں کہا آپ. اچھا، آمین تو کہہ رہے.
شادی پہ فوراً آمین کیا، گویا کہ آپ مجتہد اور فقیہ بن کے اس پہ آمین کہنا. اچھا تو اس کے لیے شاہد کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، کہ ہم قیامت کے دن انہیں ان کے منہ کے بل کیا ہے اٹھائیں گے. کس حالت میں اٹھائیں گے؟ عُمْيًا وَبُكْمًا، سمن ہے سمن ہے سمن، ٹھیک ہے سمن ہے. عُمْيًا اندھا ہو جائے گا، اعمى کی جمع کیا ہے عُمْيًا ہے، یہ بھی بضم المیم ہے. اور بکمن کیا ہے جی؟ ابکم کی جمع ہے، یہ بھی بضم المیم ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گنگا. اور سمن کیا ہے؟ اسم، سمن یہ کیا ہے؟ بہرا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد وکرر الجار، جار کا تکرار کیا. ابھی کون سے جار کا تکرار کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر دوبارہ کیا علی سمعہم، پھر کیا کیا وعلی ابصارہم. حرف جارہ کا تکرار بار بار ہوتا رہا. تکرار نہ ہوتا تو سیدھے کیسے پڑھتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. تو حرف جر کا تکرار کیوں ہے جی؟ لیکون ادل علی شدت الختم، تاکہ یہ زیادہ دلیل ہو جائے، زیادہ دلالت کرے. کس کے اوپر؟ یہ جو ختم ہے نا، یہ جو مہر لگائی گئی، یہ بڑی کیا ہے؟ شدید ہے. شدت کو بیان کرنے کے لیے بار بار کیا ہے؟ اعلیٰ کا کیا ہے؟ ذکر کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر یوں کہا جائے کہ جی ان کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ مہر ہے، تو اس کی کیا ہے؟ تھوڑی تاکید ہے. جب کہا جائے کہ مہر ہے ان کے دلوں پر، اور مہر ہے ان کے کانوں پر، اور ان کے یہ دوبارہ اور کہیں اور پر، اس سے کیا ہوتی ہے؟ شدت ایک پیدا ہوتی ہے نا کلام میں. تو یہ ساری وہ بلاغت کی باتیں ہیں. اچھا آگے ایک اور بحث آئی کہ بھئی اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب کو کیا کیا؟ جمع استعمال کیا نا، ان کے دل. ابصار بھی کیا آیا؟ جمع استعمال ہوا، ان کی آنکھیں. جب کان آیا تو کان میں جمع نہیں کہا، سم کیا ہے؟ واحد کا صیغہ کہا. یہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ اسماءہم، یوں کہتے ہیں. اردو میں تو جمع ہی ہم کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ ان کے کان، ان کا کان نہیں کہتے ہیں، ان کے کان. یہ کا اور کے کیا، کا اور کے یہ جمع کو بیان کرتے ہیں. اگر ان کا کان کہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد کا صیغہ ہو جائے گا. ان کے کان کہیں تو یہاں پہ کان کیا ہو جائے گا؟ جمع کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ان کی آنکھ اور ان کی آنکھیں، یہ کیا جمع ہو جائے گا؟ ان کا دل اور ان کے دل. ٹھیک ہے، واضح ہے نا. اردو میں اس اعتبار سے جمع کریں گے. تو عربی میں کیا کہا؟ ان کے دل، یہ جمع استعمال ہوا. ان کی آنکھیں جمع استعمال ہوا. لیکن جب کان کی بات ہے تو کیسے کہا؟ ان کا کان. وعلی سمعہم، ان کا کان، اس کی پر کیا مہر ہے. تو یہ کان کو ایک کیوں ذکر کیا؟ ابھی سب کے دو کان ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. تو یہ کان کو جو ہے وہ مفرد لانے کی کیا وجہ ہے؟ اب مصنف کیا ہے صحیح طریقے سے سوال کو کھڑا کیا اور جواب کیا کئی انداز سے دیں گے. کہتے ہیں جی لِأَمْنِ اللُّبْسِ سے، ٹھیک ہے. لبس کیا ہوتا ہے؟ نہیں لبس نہیں، لبس، لبس کا مطلب کپڑے پہننے. لبس کیا مطلب؟ چیز کا مکس اپ ہو جانا نا، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ، ان کی آنکھ میں کیا مطلب؟ کہ ان سب کی ایک آنکھ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ ان کا دل، اس کا مطلب ہے کہ سب کا ایک دل ہے، ٹھیک ہے. ان کی زبان، یعنی سب کی کیا ایک زبان ہے. ان کی زبانیں یعنی سب کی زبانیں کیا الگ الگ ہیں. تو مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی آنکھ یا ان کی زبان، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب کی جو ہے وہ ایک زبان ہو گئی ہے یا سب کا ایک کان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم یہاں سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ کیا کان دیے ہیں. یہ چیز خطرہ کب ہوتا ہے آپ کو کہ چیز مکس اپ ہو جائے گی؟ کہ جب آپ دنیاوی چیزوں کو جو ہے وہ بات کریں، ٹھیک ہے. مثلا گاڑی کی آپ بات کریں. اگر ہم کہیں کہ جی ان کی گاڑی، ان سے مراد کیا ہے؟ طلاب، طلاب کی گاڑی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ گاڑی ایک ہوگی، گاڑی زیادہ نہیں ہوگی. ایک ہی گاڑی میں کیا زیادہ شریک ہو جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گاڑی ہر ایک طالب علم کی ہے. تو آپ کہیں گے ہر ایک طالب علم کی ایک گاڑی ہے، تو آپ کیا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ ان کی گاڑیاں. آپ یوں کہتے ہیں ان کی گاڑیاں. آپ نے تو ان کی گاڑی کہا ہے، تو ان کی گاڑی کیا ہے؟ تو ہم نے تو سمجھا ہم سب کی ایک گاڑی آئی ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کی گاڑیاں، نا ہر ایک بندے کی الگ گاڑی آئی ہے، تو یہ پھر گاڑی جمع کہیں. اس کا مطلب ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اشتباہ ہو جائے گا چیزوں کی جب بات ہوگی. ان کا موبائل، ان کے موبائل، ان کا کھانا، ان کی روٹی، ان کی روٹیاں، ٹھیک ہے. جو بھی چیزیں، کیونکہ اس میں کیا ہے جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے ایک کو دی ہے، ایک کو نہیں دی. لیکن جب آپ کانوں کی بات کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ کان گاڑی کی طرح جو ہے وہ ایک ہو اور سارے اس سے کیا استفادہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا.
تو لہٰذا اگر آپ کہہ دیں کہ ان کے کان کہیں یا ان کا کان کہیں، سب کی کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا، ان کا کان کہنے سے کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ بھئی کان ایک ہے اور باقی جو ہے نا سارے اسی کان سے کیا استفادہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. جب اس طرح کا خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ جمع لے کر آئیں یا واحد لے کر آئیں. ٹھیک ہے، پیچھے بھی کوئی مطلب دل میں بھی کوئی خطرہ نہیں. ہاں یہ اعتراض رہے گا اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی ایک جواب دیا نا کہ بھئی ٹینشن نہیں ہے، مرضی ہے، کبھی جمع لے کر آ جائیں کبھی واحد لے کر آ جائیں. لیکن سوال رہے گا کہ پھر ادھر بھی واحد لے کر آتے. ٹھیک ہے، ادھر کیوں جمع نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ اگر لفظ کا کیا خطرہ نہیں ہے، مکس اپ ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو ہر جگہ پہ خطرہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہ اعتراض یعنی یہ جواب کیا رہے گا، ایک طرح کے ناقص رہے گا. لہٰذا اس وجہ سے مصنف اور جواب کی طرف جائیں گے. پہلا جواب کیا ہے جی، وافرد سما لامن. اچھا لا من لفظ، یہ لفظ نہیں ہے، لامن لفظ ہے، یعنی لامن اس کو اکٹھا کیا بنائیں گے. امن کیا مطلب، یعنی معمول ہے، کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے. لفظ یعنی مکس اپ ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. لفظ کی آپ کیا تشریح کریں گے کہ کسی کے ذہن میں نہیں جائے گا کہ ایک کان ہے اور سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوگی. اچھا دوسرا کیا ہے کہ او لمح اصل ہی، اس کا مقصد کیا ہے کہ اصل میں جو اس کی اصل ہے نا، اصل کیا ہے، اصل ہی المصدر، کہ سم جو ہے وہ دو معنوں میں آتا ہے. ایک سم جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آتا ہے جس کا مطلب کیا سننا، اور ایک سم کس کے معنی میں آتا ہے، کان کے معنی میں آتا ہے جس کا مطلب کیا ہے سماعت. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کو جو ہے وہ جب استعمال کان کے معنی میں کر رہے تھے تو اسماء کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کان سب کے الگ الگ ہے نا، جمع ہونا چاہیے تھا. لیکن اسماء کی بجائے سم کو کیوں رکھا، تاکہ جو ہے وہ لم کیا مطلب جھلک دینا، تاکہ اس کے اندر جھلک کس بات کی دیں، اصل کی. اصل کیا مطلب مصدر کی اس کے اندر کیا جھلک ہے. یہ آپ قطر میں پڑھیں گے الف لام کے اندر للمح صفت کی وہاں پہ بحث آئے گی کہ عباس کے اوپر جو الف لام لگی ہے، عباس نام ہے تو یہ الف لام کیوں لگی ہے، الف لام معرفہ کی تو نہیں ہے. وہاں پہ کیا کہتے ہیں للمح صفت ہے، چاہ کہ جو عباس کی صفت ہے نا کہ ایک ایسا شعر جو کبھی نہیں بھاگتا، اس کی طرف کیا ہو جائے، اشارہ ہو جائے، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ علم سے ہٹ کے کس کی طرف لے کر جایا جائے، صفت کی طرف کیا لے کر جایا جائے. تو سم میں یہی بات تھی کہ سم میں ہم جو ہے وہ قوت سماعت کان کی بات نہیں کر رہے، اصل بات ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سننے کی بات کر رہے ہیں، جو سننے کا عمل ہے. تو لہٰذا ہم بات کس کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، مصدر کی طرف. اور مصدر کیا جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مصدر تو کیا ہے واحد ہی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا لے کر آئے، واحد لے کر آئے. یہ دوسری تعویل ہوگی، حقیقت اللہ کو پتہ ہے، ہم تو اندازے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیسری کیا ہے کہ مصنف نے کہا ہے کہ بتقدیر حواس سمعہم، کہ سم ٹھیک ہے واحد ہے لیکن اس سے پہلے حواس جو جمع ہے اس کو آپ معذوف رکھ لیں. ٹھیک ہے، پھر ترجمہ کیا بن جائے گا کہ اللہ نے ان کی حواس سے سم کے اوپر کیا ہے ختم لگائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر کیا ہو جائے گا، واحد کو جمع میں استعمال کر دیا نا، لیکن وہ کیسے حواس کو کیا رکھا، شروع میں معذوف رکھ دیا. 3 جواب ہو گئے. چوتھا کیا ہے کہ جو یہ جواب یعنی زیادہ بہتر رہ گیا بلاغی اعتبار سے، مجھے یعنی یہ زیادہ بہتر لگا. مصنف نے کہا ہے کہ جو آپ دل کی بات کرتے ہیں تو ایک انسان کے دل بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ نے کیا کہا تھا، میرے 2 دل ہیں نا، تو 2 دل آپ کے کیسے ہیں، کہتے ہیں ایک دل کہتا ہے کہ میں پڑھوں اور ایک دل کہتا ہے کہ میں نہ پڑھوں. ٹھیک ہے، 2 دل ہو گئے نا. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر کیونکہ بہت سارے خیالات ہیں، وہ نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں روایات کے اعتبار سے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے حالات بہت سارے رہتے ہیں، واضح ہے. اور اسی طریقے سے دیکھنے کے ہیں، انسان دیکھتا بھی بہت ساری چیزوں کو ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو سننے کی جب بات آتی ہے نا، تو سننا کیا ہوتا ہے، انسان فقط کیا ہے ایک ہی چیز کو سنتا ہے. ایک چیز کو کیا مطلب سنتا ہے، یعنی جو آواز ہے، اگر آپ بطور آواز کے لیتے ہیں تو آواز کیا ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آوازیں کیا مختلف طرح کی نہیں ہوتی. دل کے خیالات مختلف ہو گئے اور مناظر کیا مختلف ہو گئے جس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن آواز جو صوت ہے نا، وہ صوت تو ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا فرق نہیں ہے. تو لہٰذا جب صوت کے اندر فرق نہیں ہے تو آپ مدرک کے اعتبار، مدرک یعنی جس چیز کو سنا جا رہا ہے، چونکہ سننے والی چیز فقط صوت اور آواز ہوتی ہے. آواز کے بعد جو اس کے معنی ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی جوش میں کوئی جملہ کہے وہ بھی بات وہی ہوگی، ایسٹر سے کہ بات وہی ہوگی، ریکارڈنگ میں چلے بات وہی ہوگی، بات تو ایک رہے گی. صوت بھی صوت یعنی صوت ایک رہی ہے، باتیں کیا اس میں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک ہی آواز میں مختلف باتیں ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو آواز جو سنی جاتی ہے وہ چونکہ ایک ہوتی ہے آواز، اس کے آگے مطالب کیا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے کیا ہے آواز کو جو ہے وہ ایک رکھا.
یا اس کا یہ تو کیا ہو جائے گی، سینسی تشریح ہو جائے گی نا، آواز ایک ہے. یا بلاغی تشریح میں کیا کہتے ہیں کہ انسان وہی سننا چاہتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، باقی وہ کوئی بات کیا ہے نہیں سنتا. تو اس کا مطلب ہے کہ سننے کے اعتبار سے جو اس کا مدرک ہے وہ ایک رہتا ہے، جس کو وہ درک کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ ایک ہی بات رہتی ہے. ہاں آخری سینسی بات سمجھ نہیں ہے. خود دیکھنا چاہے وہ دیکھے، جو نہیں دیکھنا ہاں یہ بھی ہے. دیکھ تو ہر چیز انسان لیتے ہیں، نہ دیکھنا چاہے اچھا نہ دیکھنے. لیکن سننے میں یہ ہے کہ انسان اگر بیٹھا ہو نا اپنی دنیا میں تو وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے آپ کی، اسے فقط وہی سنائی دیتی ہے جو وہ چاہ رہا ہے سننا. ہاں جبکہ دیکھنے میں کیا ہے، دیکھنے میں تو وہ روایات میں ہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے، جو آپ کے ارادے سے اٹھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. خیال حسد کے خیال آ جانا، اس میں روایات کیا ہیں کہ حسد جب تک زبان سے ظاہر نہ ہو دل میں خیال آتے رہیں تو وہ بھی کیا معاف ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حسد کے سلسلے میں اور دیکھنے کے سلسلے میں انسان کا اپنا اختیار نہیں چلتا. سننے کے سلسلے میں انسان خود کیا ہے، جس کو سننا چاہتا ہے نا وہی سنتا ہے. ہاں جو نہیں سننا چاہتا چاہے استاد جتنا زور لگاتا رہے وہ نہیں سن سکتے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی دنیا میں ہوگا. ایسی ہے. تو یہ ذکی صاحب اشارہ ٹھیک ہے کہ بھئی مدرک جو ہوتا ہے نا سننے میں وہ چونکہ ایک رہتا ہے، تو اس ایک کے اعتبار سے کان بھی کیا انسان کا ایک ہوگا، دو کان نہیں ہوں گے. آگے بھئی کان بندے کا ایک ہی ہوتا ہے. بھئی دل زیادہ ہو سکتے ہیں، آنکھیں زیادہ ہو سکتی ہے، کان کا مسئلہ کیا رہتا ہے، ایک ہی رہتا ہے. تو یہ بلاغی نقطہ ہو جائے گا. او لمناسبت وحدت المدرک، مدرک یعنی جس چیز کو درک کیا جا رہا ہے. درک یعنی ادراک کا تعلق کس سے ہے، حواس خمسہ سے ہے نا. علم اور ادراک میں کیا فرق کیا جاتا ہے کہ ادراک کہتے ہیں کہ جس کو انسان محسوس کرے، محسوس کو ادراک کہا جاتا ہے، اور علم کیا ہے وہی اپنی عقل سے سوچنا. تو جو مدرک ہوتا ہے وہ چونکہ کان کے مسئلے میں ایک رہتا ہے، ٹھیک ہے. کل جمع ہے، جیسے کہ آپ جمع لے لیں، اگر جمع ہو تو پھر کیا ہے لتکسر ہی، مدرک کے تکسر کی وجہ سے. مدرک زیادہ ہو تو اس کے لیے جمع استعمال ہوگا، مدرک ایک ہو تو اس کے لیے کیا ہے واحد استعمال ہوگا. تو قلوب کو زیادہ استعمال کیا کیونکہ اس کے مدرک زیادہ ہیں، ابصار کو زیادہ استعمال کیا کیونکہ اس کے مدرک زیادہ ہیں. لیکن جب کان کی بات آئی تو بندہ ایک ہی چیز کو بھی سنتا ہے، باقی چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ جتنا شور کریں جتنی آوازیں دیں اس کو وہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آنکھوں کے سامنے جس کو نہیں بھی دیکھنا چاہ رہا وہ سامنے لے آئیں گے تو پھر بھی کیا ہے وہ دیکھ لے گا. تو لہٰذا اسی وجہ سے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ میری نگاہوں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے، واضح ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی فی الآخرۃ العذاب، یعنی ان کے لیے عظیم عذاب ہے. عظیم عذاب کہاں پہ ہے؟ دنیا میں تو نہیں ہے، دنیا میں تو موجیں ہیں ان کی. عظیم عذاب کہاں پہ ہے؟ آخرت میں ہے. وفی الآخرۃ العذاب المعد للکفر، معد کیا مطلب جسے تیار کیا گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.